بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے انویسٹیگیشن کے اوپر لیکچرز کا ایک سیریز آف لیکچر ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، جس کا آج پارٹ 3 ہے۔ میں تھوڑا سا انویسٹیگیشن کے اوپر آپ کو بتا دیتا ہوں جو لاسٹ 2 لیکچرز میں نے بات کی تھی، میں اس کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ فوجداری مقدمات میں تفتیش پولیس کیسے کرتی ہے۔ تو آپ کو لیکچر کے پارٹ 1 میں نے بتایا تھا کہ ملزم جو ہے اس کا رول، اس سے ریلیٹڈ جو ایویڈنس ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ شہادت انویسٹیگیشن میں شہادت کو کلیکٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور شہادت کے بارے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ شہادت جو واقعاتی شہادت ہے، سرکمسٹانشل جو ایویڈنس ہے، اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے۔ نون اورل ایویڈنس ہے اس کی ویلیو ہے، لیکن جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو اگزامپلس کے طور پہ سمجھایا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس بندے کو نہیں مارا، لیکن اس کے ہاتھوں کے جو فنگر پرنٹس ہیں اس کی مدد سے یا اس کی فون کالز کے ذریعے سائنٹیفک میتھڈس کو یوز کرتے ہوئے ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں، اور وہ جو شہادت ہوگی جو اس کو ڈائریکٹ اس میں انوالو کر رہی ہوگی، اور اس سے وہ ڈرائی تو نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے جو واقعاتی شہادت ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، لوگ جھوٹ بولتے ہیں لیکن واقعات جو ہے نا وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ شہادت کا جو ایک معیار ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے، وہ کیا آنا چاہیے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایک اچھا تفتیشی آفیسر ہوتا ہے وہ اس کو انویسٹیگیشن کس طریقے سے کرنی چاہیے، وہ کون کون سی چیزوں کا خیال رکھے، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ سائنٹیفک میتھڈز کو یوز کرتے ہوئے انویسٹیگیشن کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کو لیکچر کے پارٹ 1 میں اور پارٹ 2 میں بتا چکا ہوں۔ آج کا جو ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہے، جسے ہم پارٹ 3 کے نام سے بیان کر رہے ہیں، اس میں آپ کو میں ڈفرینٹ جو انسیڈنٹ ہیں، لائک اگر قتل کا مقدمہ ہے اس میں آپ نے ایویڈنس کو انویسٹیگیشن کے اندر کیسے کلیکٹ کرنا ہے، اگر ریپ کیس ہے اس میں آپ نے انویسٹیگیشن کیسے کرنی ہے، اگر کوئی چوری یا ڈکیٹی کا وقوع ہے اس میں آپ نے انویسٹیگیشن کیسے کرنی ہے، اگر کوئی روڈ ایکسیڈنٹ کا وقوع ہوا ہے اس میں آپ نے کیسے انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ ان تمام چیزوں میں یہ وہ بڑے بڑے ہینس افینسز ہیں یا بڑے بڑے مقدمات ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک اچھا جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، وہ کیسے بہتر انویسٹیگیشن سے جس نے جرم کیا ہے اس کو اس کے انجام تک پہنچا سکتا ہے۔ تو آج اس لیکچر میں اس چیز کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے۔ اسی طرح جو ریپ کیسز ہیں، ریپ کیسز میں ایک انویسٹیگیشن آفیسر کو کیا کرنا چاہیے، کپڑوں کا تفصیلی جو جائزہ لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کس جگہ پہ وقوع ہوا ہے، کسی بند کمرے میں ہوا ہے یا کسی اوپن پلیس پہ ہوا ہے، یا اس وقوع میں جو گواہان ہیں انہوں نے یہ وقوع بند کمرے میں کیسے دیکھا، کیسے وہ اس چیز کے جو ہے وہ گواہ بنے۔ تو اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جو میڈیکل ہوگا، اس میں جو میڈیکل ہوگا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرے گا۔ لائک اگر اس نے زنا بالجبر کیا تو اس کی باڈی کے اوپر نشانات ہوں گے، ٹھیک ہے، تو جس سے پتہ چلے گا کہ یہ زنا بالجبر ہوا ہے، اس نے اپنی ریزسٹنس میں جو ہے نا اس طرح کیا، تو یہ اس طرح کے نشانات پڑ گئے ہیں۔ باڈی کے اوپر نشانات جو
DNA ہے وہ، اور جو مادہ وغیرہ وہ گرا ہے اس کے اوپر، وہ بال وغیرہ، ریشے وغیرہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ریپ کیس میں آپ نے کلیکٹ کرنی ہیں۔ ان سے کیا ہوگا، ان سے یہ آپ کی واقعاتی شہادت ہے، اس سے جو ہے نا ڈائریکٹ جو ملزم ہے وہ اپنے انجام کی طرف جو ہے نا پہنچے گا۔ تو ان چیزوں کا جو ہے نا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کر کے جب آپ سڑک کے اوپر کوئی حادثات وغیرہ ہو جاتے ہیں، اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ مینشن کرنا ہوتا ہے کہ وہ حادثہ جو ہے وہ سڑک پہ ہوا ہے، جو سڑک ہے وہ کچی تھی یا سڑک جو ہے نا پختہ تھی، موسم کیسا تھا، بارش کا موسم تھا، رات کا ٹائم تھا، صبح کا ٹائم تھا، یا جو وہاں پہ جو لوگ گزر رہے تھے ان لوگوں نے وقوع اگر دیکھا تو وہ وقوع کے اندر کیا بیان کرتے ہیں۔ جو ایکسیڈنٹ شدہ چیزیں ہیں اس کو آپ نے قبضے میں لینا ہے، ٹھیک ہے، اور قبضہ لینے کے بعد جو موٹروں کا جو مکینک ہے آپ نے جو ہے نا اس سے رابطہ کرنا ہے اور اس سے جو ہے نا ان کا ملاحظہ کروانا ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر مضروب ہوئے ہیں اس کا جو آپ نے میڈیکل کروانا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس چیز کو ایک اس کی جو اوپینین ہے وہ آپ نے قائم کرنی ہے۔ اسی طرح جب ڈکیٹی وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے جو جس گھر میں ہوا ہے یا جس جگہ پہ ہوا وہاں پہ آپ نے، یا جس جگہ پہ ہوا ہے آپ نے وہاں پہ فنگر پرنٹس وغیرہ، ٹھیک ہے، جو پاؤں کے نشانات وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، گاڑی جو اس میں استعمال ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہے، ٹائروں کے جو نشان ہیں۔ اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو قتل کے مقدمات ہیں اس کے اندر پولیس جو ہے انویسٹیگیشن میں کیسے جو ہے ریلیٹڈ ایویڈنس جو ہے وہ کیسے کلیکٹ کر سکتی ہے۔ جو مقتول ہے، مقتول کے ہاتھ میں کیا چیز تھی، مقتول کا بہا ہوا جو خون ہے وہ، اس کے ہاتھ کی جو کشمکش تھی، نشانات آلہ قتل جو وہاں پہ خول برآمد ہوئے ہیں، یا اس وقوعے کے اندر جو گاڑی استعمال ہوئی ہے، یا اس وقوعے کو جن گواہان نے دیکھا ہے وہ ان کے بیانات، وہاں پہ جو موجود لوگ ہیں وہ اگر انہوں نے وقوع دیکھا ہے تو وہ اس کے بارے میں ان کی جو بیانات ہیں، ان کی جو شہادت ہے، ان کو جو خون کے قطرے ہیں دے کر، اس کے علاوہ جو بھی کوئی چیز وہاں پہ جو انویسٹیگیشن سے ریلیٹڈ ہے یا جن کو کلیکٹ کرنے سے ہم ملزم کو اس کے انجام تک پہنچا سکتے ہیں، اس کو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے اس کو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو ایویڈنس کا حصہ بنانا ہوتا ہے۔ وہ جب آپ حصہ بنا لیں گے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ واقعاتی شہادت ہیں، یہ کسی بھی جو ملزم ہے اس کو ڈائریکٹ اس وقوع سے کنیکٹ کرتی ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اور وداؤٹ اینی ڈیلے آپ نے ان کو پریکیور کر لینا ہے، ان سے جو ہے نا ایویڈنس کو آپ نے سیو کر لینا ہے۔ پاکستان میں ویک ٹائپ آف انویسٹیگیشن ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ جب بھی کوئی اس طرح کے وقوعے وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کا چہل قدمی، لوگوں کا اکٹھا ہو جانا، تو اس طرح جو وہاں پہ فنگر پرنٹس ہیں، وہاں پہ جو کھول وغیرہ ہیں، یہ وہ ساری چیزیں ڈسٹروائے ہو جاتی ہیں۔ لائک وہاں پہ اتنے زیادہ لوگ جمع ہو جائیں گے، وہ وہاں پہ چلیں گے، یہ وہ فنگر پرنٹس وغیرہ، خون جو بھی نیٹو سے وقوع ہوا وہاں پہ وہ آپ اصل حالت میں نہیں مل پائیں گے۔ تو اس کا الٹیمیٹ نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ ایویڈنس آپ کی جو ہے نا وہ ایک اس پائے کی ایویڈنس نہیں ہوگی جس پائے کی ایویڈنس ایک ملزم کو اس کے انجام تک پہنچاتی ہے۔ پھر اسی طرح ایسے مقدمات جس میں کوئی ضرر یا کوئی ضربات ہوتی ہیں تو اس میں اس بات کا تعین کیا جائے کہ یہ کس جگہ پہ ہوا ہے، کس علاقے میں ہوا ہے، فری کین کے درمیان کس بات کا جھگڑا تھا۔ اگر کسی چیز کی ملکیت کا جھگڑا تھا یا کسی پلاٹ کی بابت کوئی جھگڑا تھا
تو ان چیزوں کو آپ نے اپنے ایویڈنس کا ایک حصہ بنانا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ ملزم جو ہے بہت جلد اپنے پایا تکمیل تک جو اس کو سزا کی طرف لے کے جائے گا اس کی طرف پہنچ جائے گا. اسی طرح یہ جو اس طرح کے تمام معاملات ہیں جس میں میں نے آپ کو بتایا قتل کے مقدمات ہیں, ریپ کے مقدمات ہیں, جو روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہاں پہ اس کے مقدمات, اور جو ڈکیٹی وغیرہ کے جو مقدمات ہیں اس میں آپ نے انویسٹیگیشن کیسے کرنی ہے, وہاں پہ آپ نے ایویڈنس کیسے کلیکٹ کرنا ہے, ایویڈنس کو کلیکٹ کرتے ہوئے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. یہ وہ ساری چیزیں آپ نے ایک اچھا تفتیشی جو آفیسر ہے وہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتا ہوا ہے, اور جب ان تمام چیزوں کو جو تمام ایس او پیز ہیں ان کو فالو کرتا ہے تو کیسے کوئی جو واقعی جس نے جرم سرزد کیا وہ کیسے بچ سکتا ہے. اگر جب بھی کوئی جو ملزم ہے وہ بری ہوا ہے تو وہ کیا ہوا ہے, انویسٹیگیشن بڑی ویک ہو گئی تھی, انویسٹیگیشن اس طریقے سے نہیں ہوئی تھی جس طریقے سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی. اب ہم بات یہ کرتے ہیں کہ آپ نے وہاں سے ایویڈنس کلیکٹ کر لیا, آپ نے وہاں پہ فنگر پرنٹس وغیرہ وہ کلیکٹ کر لیے, پھر آپ نے وہاں پہ ڈی این اے وغیرہ, خون کے سیمپلز وغیرہ, اس کے علاوہ آپ نے یہ جو ہے کھول وغیرہ اور اسلحہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں آپ نے کلیکٹ کر لیں اور آپ نے اسے ایویڈنس کا حصہ بنا لیا. اب فردر یہ ہے کہ آپ نے جتنے بھی کنسرننگ ڈپارٹمنٹس ہیں, لائک اگر آپ نے خون کو لیبارٹری میں بھیجنا تو وہاں پہ جو ہے نا امپیریل سیریالوجسٹ کی ایک جو ہے نا لیب ہے وہ اس چیز کی آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کہ واقعی یہ جو خون ہے کسی انسان کا خون ہے یا کسی جانور کا خون ہے. پھر آپ نے اس کے علاوہ آپ نے ڈی این اے میچ کروانا ہوتا ہے کہ ڈی این اے کیا وہاں پہ جو کپڑوں سے یا اس باڈی سے آپ نے جو ڈی این اے کلیکٹ کیا تھا, کیا ڈی این اے جو پرپوز اکیوز ہے یا جو ایف آئی آر میں آپ نے بندہ نامزد کیا کیا اس کے ساتھ میچ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. یہ آپ کو ڈی این اے آپ جو لیبارٹری کروائیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا. پھر اس کے علاوہ آپ نے یہ پتہ کرنا ہوتا ہے کہ کسی وقوعے کے اندر کوئی ویپن یوز ہوا ہے تو کیا جو ویپن پولیس کہہ رہی ہے, یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ ویپن یوز ہوا اس کے ساتھ اس اسلحے کے ساتھ اس نے اس بندے کے اوپر فائر کیا اور بندہ مر گیا, کیا وہ ویپن واقعی ہی قابل استعمال تھا, کیا وہ فنکشننگ میں تھا, اور جو وہاں پہ خول وغیرہ برآمد ہوئے ہیں کیا اسی بندوق سے نکلے ہوئے یا اسی پسٹل سے نکلے ہوئے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں, اس میں یہ سائنٹیفک میتھڈز ہیں جو کہ آپ کو کیا کریں گے, آپ کی جو شہادت ہے جو واقعاتی شہادت ہے اس کو مزید کیا کریں گے, اسٹرونگ کر دیں گے. ٹھیک ہے. اس طرح کیمیکل ایگزامینرز ہیں جو خون, شراب, افیم, چرس وغیرہ کے بارے میں آپ کو جو ہے نا اس کی رپورٹ بتائیں گے کہ واقعی وہ یہ چیز ہے کہ نہیں ہے. اس طریقے سے جو ہے نا انیٹمی کی ایک جو ہے نا ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کو ہڈیوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ ہڈیاں کسی انسان کی ہیں یا کسی جو ہے جانور کی ہیں. اس طرح فنگر پرنٹ جو ہے وہ آپ کو فنگر پرنٹس کے بارے میں بتائے گا کہ یہ فنگر پرنٹ واقعی جو پرپوز ملزم ہے اس کے ہیں کہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پنجاب فورینسک سائنس لیبارٹری ہے, یہ وہاں پہ سارے کام جو ہے نا سر انجام دیے جا رہے ہوتے ہیں, اور یہ جو بندے میڈیکل ایگزامن کر رہے ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا یہ بطور گواہ بھی جو ہے نا آپ بلا سکتے ہیں. ویسے ان کی ضرورت نہیں پڑتی ہوتی لیکن اگر آپ چاہیں تو ان کو کورٹ میں طلب کیا جا سکتا ہے. جو کرمنل کیسز ہیں موسٹلی جو قتل کے مقدمات ہیں, جو ضربات وغیرہ کے مقدمات ہیں, اس میں جو ہے نا جو ایک ڈاکٹر ہے جس نے میڈیکل ایگزامن کیا ہے, جس نے پوسٹ مارٹم رپورٹ بنائی ہے یا جس نے میڈیکل لیگل رپورٹ بنائی ہے, ان کی شہادت جو ہے نا بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ان لوگوں نے چونکہ اس چیز کا جو ہے نا میڈیکل کیا ہوتا ہے, انہوں نے ایک رپورٹ بنائی ہوتی ہے جو کہ آپ کے ایویڈنس کا حصہ ہوتا ہے. ان کو بڑا ویجیلنٹ ہو کے ان چیزوں کے بارے میں جو ہے رپورٹ, اگر وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بنا رہا ہے تو اس کو بڑے ویجیلنٹ وے میں جو ہے نا بنانی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کسی بھی قسم کا بنا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو بڑے ویجیلنٹ طریقے سے پراپر اس میں جو ہے نا ٹائم کیا ہے, ڈیٹ کیا ہے, کس وقت جو ہے نا بندہ لایا گیا, اس کے ساتھ کیا تھا, اس کے ساتھ کون سے اس کے لواحقین تھے یا اس کے ساتھ کون سے اس کے رشتہ دار تھے, وہ بندہ اپنے سینسز میں تھا کہ نہیں تھا, اور اس کے بعد جو ہے نا اس کی باڈی کا ایگزامن کرنے کے بعد ہر ایک چیز جو ہے وہ اچھے طریقے میں لکھے, کوئی ایبریویشن یوز کرے لیکن سمپل کوشش کرے کہ سمپل وے میں جو ہے بات بیان کرے. ٹھیک ہے.
اور پراپر اس کی رائٹنگ جو ہے نا بڑی جو میڈیکل ایک رپورٹ مان رہی ہے جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے اس کے اوپر اس کی جو رائٹنگ ہے وہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے سمپل اور پڑھی جانی چاہیے، رائٹنگ کو پڑھی جانی چاہیے، اس کے اوپر کوئی اوور رائٹنگ یا کٹنگ وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ فائنل اپنی جو ہے نا اوپینین دے کہ یہ اس میں یہ جو انجریاں تھیں، مثال کے طور پہ یہ جو انجریاں تھیں، یہ انجری کی جو ہے نا اس انجری کی وجہ سے جو ہے نا ڈیتھ ہوئی ہے، اور یہ چیز ہے اگر جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں دوسری رپورٹ ہے، ٹھیک ہے، جس میں ضربات بیان کی، اگر اسے لگے کہ اس وقت جو ہے اس انجری کا جو ہے نا میں ڈٹرمنیشن نہیں کر سکتا کیا، تو پھر وہاں پہ لکھتے کی بنڈر آبزرویشن کہ اس کا جو ہے نا لائک بعض اوقات جو ہے نا وہ ایکس رے وغیرہ کرنے ہوتے ہیں اور اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں کرنی ہوتی ہیں، تو اس میں جو ہے نا وہ موقع پہ اپنی اوپینین دے سکتا، یہ ایکس رے اور ٹیسٹ وغیرہ ہونے کے بعد ہی وہ اوپینین دے سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو فالو کرتے ہوئے یہ شہادت کا بہت زیادہ اہم حصہ ہے۔ ان چیزوں کو اگر پراپر فالو کیا جائے، پراپر اس کو پریکٹس میں لایا جائے، ایک میڈیکل آفیسر ان چیزوں کو فالو کرے تو جو ہے ایک ملزم جو ہے نا کیسے بچ سکتا ہے جس نے واقعی ہی کوئی وقوع یا جو جرم جو ہے سرزد کی ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ تیسرا جو لیکچر تھا انویسٹیگیشن کے اوپر، یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ جو ہے نا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔